اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ لازم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے اور ایام غم چل رہے ہیں۔ مولا کائنات کے گھر میں قیامت مچی ہوئی ہے۔ عزیزو، پروردگار ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ آئیے حضرات، ہم جلدی کچھ باتیں آج 20ویں پارے کے سلسلے میں آپ سے کرتے ہیں۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ قصص اور سورہ مبارکہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ نمل کے پڑھنے کے فضائل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور آج سورہ نمل کے اندر جو مطالب ہیں مختصراً آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد آگے کہ ابتداءً قرآن کی عظمت ہے، سورہ نمل میں بھی قرآن کی عظمت ہے۔ اس کے بعد 5 انبیاء کا ذکر ہوا ہے اس سورہ کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء کا ذکر ہے۔ خاص کر کے جو واقعہ جس کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ نمل رکھا گیا، اور وہ چیونٹی والا واقعہ جو جناب سلیمان کے ذریعے سے چیونٹی والا واقعہ ہوا تھا، یہ وہ چیونٹیوں والا واقعہ، اسی کی بنا پر پورا سورہ نمل ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے۔ چیونٹیوں والے واقعے کے علاوہ اس کے اندر ہدہد کا قصہ ہے جو جناب سلیمان سے متعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ ہدہد کا پورا قصہ اسی سورہ مبارکہ نمل میں ہے۔ اور اس کے بعد واقعہ ملک سبا کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد توحید کے 5 دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آسمان زمین اور کھیتوں کا خالق وہی اللہ ہے۔ اس کے بعد زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندر کا نظام وہی چلاتا ہے۔ اس کے بعد مجبور، بے کس، بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندروں میں، صحراؤں میں راستہ دکھانے والا صرف خدا ہے۔ ہواؤں کا نظام خدا چلاتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ذکر ہوں گی، آخر میں قیامت کا ذکر ہے سورہ نمل میں، اور قیامت میں سور کا پھونکا جانا، اور اس کے بعد پہاڑوں کا بادلوں کی طرح سے اڑ جانا۔ آپ سوچ رہے ہیں کتنے بڑے پہاڑ ہیں، سورہ نمل میں آپ جائیں گے پڑھیں گے، یہ بادلوں کی طرح سے اڑ جائیں گے، اور روز قیامت سب کا ایک ساتھ جمع ہونا، اور نیک لوگوں کو انعام ملنا اور برے لوگوں کو سزا ملنا۔ یہ سورہ نمل کے مطالب ہے جو انشاءاللہ آپ حضرات جب پڑھیں گے تو آپ درک کریں گے۔ اس کے بعد اس میں سورہ مبارکہ قصص ہے 20ویں پارے میں۔ سورہ مبارکہ قصص کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قصوں والا سورہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سورہ قصص۔ اس کے پڑھنے کے فضائل، جو اس سورہ کو پڑھے گا وہ جناب موسیٰ کی تکذیب اور تصدیق کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں پائے گا۔ تمام آسمان اور زمین کے فرشتے اس شخص کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ یعنی جو سورہ مبارکہ قصص کی تلاوت کرے گا، تمام کے تمام فرشتے اس شخص کی سچائی کی گواہی دیں گے کہ یہ انسان سچا ہے۔ جو شخص اسے لکھ کر دھو کر پیے گا، اس کے تمام درد و علم دور ہو جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسے لکھ کر
اس سورے کو لکھ کر امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسے لکھ کر پیے گا یا باندھ لے گا تو پیٹ میں اگر اس کے درد ہے تو پیٹ کا درد دور ہو جائے گا، اسے شفا ملے گی، اور اگر بارش کے پانی سے پیے تو زیادہ بہتر ہے۔ سورے کو پیٹ کے درد کے لیے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو اسے لکھ کر پی لے، اور اگر بارش کے پانی سے پیے گا تو زیادہ بہتر ہے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور اسی سورے کے اندر وہ قارون والا واقعہ ہے، قارون کا واقعہ اس سورے کے اندر ہے۔ اس میں بہت تفصیل ہے، آپ جب پڑھیں گے تو اس کو دیکھیں گے، تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ بہت مال و دولت اس کے پاس تھی، جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، بہت مال و دولت۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فرعون کا وزیر تھا، بعض کا کہنا ہے کہ کچھ اور تھا، بہرحال کاروباری تھا، جو بھی تھا، لیکن کل ملا کے اس کے پاس بہت پیسہ تھا، مگر وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ جناب موسیٰ نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ وہ پیسوں کو خرچ کرے، مگر قارون نے کبھی پیسہ راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف پیسے جمع کر رہا تھا۔ اور جب زیادہ پیسے جمع ہو گئے اور مسلسل نبی اس سے کہتے رہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، اس نے نہیں، تو پروردگار عالم نے، ایک تو وہ جناب موسیٰ کا منکر بھی تھا، اور کہیں وہ نیک کام میں خرچ نہیں کرتا تھا، نہ غریبوں کی امداد، کچھ نہیں، صرف پیسہ، پروردگار عالم نے اس پہ عذاب نازل کیا اور وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سورہ مبارکہ قصص میں ملے گا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ اور فرعون کا تفصیل سے واقعہ اسی سورہ مبارکہ قصص میں ملے گا، اور وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت موسیٰ اور قارون کا واقعہ اس میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس سورے کو ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات تک بات پہنچے گی۔ اس کے علاوہ سورہ قصص کے علاوہ اس سورے کے اندر سورہ مبارکہ عنکبوت ہے۔ آج ہم سورہ مبارکہ عنکبوت کے پڑھنے کے فضائل اور انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کی گفتگو میں رکھیں گے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 23 ماہ رمضان کو اس کی تلاوت کرے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی جو 23 ماہ مبارک رمضان کو، یعنی جو شبہ قدر آتی ہیں، اس میں اس کی تلاوت کرے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ پھر میں آپ سے کہوں، جب بھی ایسی باتیں ہیں تو میں بار بار تذکر دے رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم سورہ عنکبوت پڑھ لیں اور ہو گیا ہمارا کام، نہیں۔ سورہ عنکبوت کے بعد اس کے مطالب پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس کے مطالب پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس کے مطالب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بے حساب جنت میں جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن سورہ عنکبوت کے مطالب پر عمل کرنا ہوگا، جو بہت آسان کام نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہاں کیا بہت اچھے فضائل بیان ہو گئے، اب تو ہمارا کام ہو گیا۔ جی نہیں، جب آپ عمل کی منزل میں آئیں گے تو مشکل ہوگا۔ آپ سے قرآن کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس کو پورا کریں انشاءاللہ، اس کے بعد دیکھیں قرآن کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، تمام مومن مرد اور عورت نیز تمام منافق مرد اور عورت کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے اعمال میں درج کی جائیں گی، یعنی ان کی تعداد کاؤنٹ ہوگی اور اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے اعمال میں رکھی جائیں گی۔ جو شخص اس کو لکھ کر دھو کر پی لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے تمام بیماریاں اور تمام درد ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو شخص اسے دھو کر پیے گا اسے ہمیشہ کی خوشی مل جائے گی، یعنی اسے لکھے اور لکھ کر دھو کر پیے گا، اس کی خوشی دائمی رہے گی، اس کی خوشی میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، میں نے تھوڑا سا وقت آج یہاں پر کم لیا ہے اس سورے میں مطالب کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو بہت سخت ہیں ہم سب کے لیے، خصوصاً اہل تشیع کے لیے۔ مولا کائنات کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ عالم اسلام کو آج کے دن، کل 18، 19، 20 یہ 3 دن میں عالم اسلام کو غور کرنا چاہیے کہ رسول کا وسیع، رسول کا جانشین کائنات میں علی علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مولا کائنات ہر انسان کہہ رہا ہے علی کی ایسی دردناک شہادت، اور اس پر پوری امت مسلمہ خاموش ہے، کہیں سے کوئی تعزیت نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں، لیکن امت مسلمہ کو چاہیے کہ آج کے دن کا خیال کرے، کتنا غم اس وقت میرا مولا درد سے تڑپ رہا ہے۔ جراح نے کہہ دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، زخم پورے بدن میں پھیل چکا ہے۔ علی کے لیے جراح، مولا کائنات کے لیے جراح نے کہا کہ دودھ، آپ کو پتہ ہے
جب 19ویں شب کو اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں مولا کائنات دسترخوان پر افطار میں تھے تو بیٹی نے نمک، دودھ اور روٹی افطار میں رکھی تھی، مولا کائنات نے دودھ ہٹا دیا تھا، بیٹا علی ایک وقت میں دسترخوان پر ایک غذا رکھتا ہے۔ ایسا مولا کس کو ملے، ایسا مولا کائنات میں کسے دستیاب ہو؟ دنیا کے لوگ اور بادشاہان وقت آئیں دیکھیں، علی حاکم وقت ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں، علی حاکم وقت ہیں۔ اور حاکم وقت بیٹی سے کہہ رہا ہے علی ایک دسترخوان پر دو چیز نہیں، ایک چیز ہٹا لو۔ بیٹی نے نمک ہٹانا چاہا، مولا کائنات نے دودھ ہٹا دیا اور نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا مصلحت تھی کہ علی نے دودھ کو ہٹا دیا، لیکن جب صبح ضربت آ گئی، جراح نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دودھ پلایا جائے تو شاید کچھ درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ عزیزو، علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات کہی گئی کہ دودھ لے کر آیا جائے، عزیزو روایت کہتی ہے کہ کوفے کی گلیوں سے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کر حاضر ہوئے کہ مولا کائنات کو دودھ پلا دیا جائے، مولا دودھ پی لے بچ جائے۔ عزیزو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے علی کو دودھ لا کر دے رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مولا کائنات کربلا جیسا وقت کسی کو نہیں ملا، آج آپ کو دودھ لا کر کچھ بچے دے رہے ہیں، آج آپ کے لیے دودھ کا انتظام ہو گیا، مگر کربلا میں حسین کے بچے ایک ایک قطرہ آپ کے لیے ترس رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔